مسلمانوں کے مقابلے تھوڑا زیادہ ٹیکس لیا جاتا تھا، جس میں یہودی، عیسائی اور زورو ایشین شامل تھے، اور یہاں تک کہ وہ لوگ جو اسلام قبول کر کے مسلمان بن چکے تھے انہیں موالی کہا جاتا تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد ایک نئی طاقت عرب میں ابھرنے لگی جو کالے جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہوئے، اور انہوں نے امویوں سے جنگ کری، اور یہ عباسی تھے۔ عباسی عرب کے گھرانے سے تھے جن کا تعلق اسلام کے آخری نبی کے چاچا حضرت عباس سے جا کر ملتا تھا، اسی لیے انہوں نے خود کو عباسی کہا۔ جب امویوں کے ظلم بڑھنے لگے تو عباسیوں نے اصلی اسلام کو پھیلانے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں کی قیادت کو سنبھالنے اور خلافت کے تخت پر حکومت کرنے کا فیصلہ لیا۔ سن 747 میں امیہ خلافت میں پھر سے ایک بار بغاوتیں ہونے لگیں اور عباسیوں کو سنہرا موقع مل گیا۔ خراسان کے گورنر جس کا نام ابو مسلم تھا، انہوں نے خراسان میں بغاوت کر دی اور انہوں نے وہاں پر کالے جھنڈے کو ہیشمائٹس کی علامت کے طور پر بلند کیا۔ ہیشمائٹس یعنی کہ ہاشم، وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ان کا تعلق اللہ کے رسول کے خاندان یا ان کے قبیلے بنو ہاشم سے ہے، اور ابو مسلم کی قیادت میں کئی لوگ جڑ گئے اور وہ امویوں کے خلاف فتح پر فتح حاصل کرتے گئے، اور سال 749 میں انہوں نے عراق کے شہر کوفہ کو فتح کر لیا۔ اب اس کے بعد عباسیوں نے پوری خلافت میں ہو رہی بغاوتوں کی قیادت کو سنبھالا، اور ادھر دوسری طرف امیہ خلیفہ مروان اپنی فوج کو لے کر روانہ ہوئے، اور زاب ندی کے کنارے دونوں فوجوں کے بیچ ایک خون ریزی جنگ لڑی گئی، اور عباسیوں نے اس جنگ کو فتح کیا، اور یہاں تک خلیفہ مروان کو اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگنا پڑا، اور وہ مصر کی طرف گئے، لیکن وہاں پر انہیں قتل کر دیا گیا۔ صرف عبد الرحمانی ایسے شخص تھے امیوں کے جو بچ کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے اسپین میں جا کر پناہ لی اور وہاں پر ایک مسلم ریاست کی قیادت کو سنبھالا جس کا نام ایمریٹس آف کارڈوبا تھا، اور اسی وجہ سے تقریباً 700 سالوں سے بھی زیادہ سالوں تک مسلمانوں نے اسپین میں اپنی حکومت کو قائم رکھا، اور اس کے بعد آخر کار خلافت عباسیہ قائم ہو گئی، اور ابو العباس الصفا اس کے پہلے خلیفہ بنے۔ انہی کی حکومت میں چائنا کی کنگ ڈائنیسٹی اپنے پیر پھیلا رہی تھی۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے الصفا نے اپنی فوج کے لشکر کو اس کے مقابلے روانہ کیا، اور جب دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی تو اس جنگ میں عباسیوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اس جنگ کو آج جنگ طلاس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الصفا کی خلافت کے بعد نئے خلیفہ بنے المنصور۔ ان کے دور میں کئی ساری بغاوتیں بھی ہوئیں۔ آخری بغاوت کو انہوں نے 762 میں کچلا تھا، اور انہوں نے دجلہ دریا کے کنارے ایک شہر کو بنانے کا حکم دیا، جس شہر کو تاریخ میں ایک اہم مقام ملا ہوا ہے، جس شہر نے علم کے میدان میں تاریخ لکھ دی۔ یہ شہر تھا بغداد، اور جب سالوں بعد خلافت کو ہارون الراشد نے سنبھالا تو یہ خلافت اونچائیوں کو چھو رہی تھی، اور بغداد اس خلافت کا دل تھا۔